بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم for class students. How are you all? I hope with the grace of Allah you all will be fine. Today we are going to start reading of Urdu, chapter number 16, and the name of the chapter is سایہ دوست۔ جی دوست کی میننگ سے تو سب بچوں کو پتہ چل گیا ہوگا دوست کس کو کہتے ہیں۔ جی دوست کہتے ہیں ساتھی کو، فیلوز کو، فرینڈز کو۔ سب بچوں کے بہت سارے دوست ہوں گے یقیناً، ہم سب ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ جی سایہ دار کا میننگ ہے مددگار، سایہ دینے والا۔ یہ سٹوری ہے ایک درخت کی اور ایک بچے رامو کی۔ درخت رامو کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے، اس کی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اس کی مدد کرتا ہے، ویسے ہی جیسے ہمارے دوست ہر مشکل اور پریشانی میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ جی اور درختوں کے فائدے کے بارے میں تو سب بچوں کو پتہ ہے۔ درخت ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں، آکسیجن گیس فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ درختوں کی لکڑی جو ہے وہ فرنیچر بنانے کے، آگ جلانے کے کام آتی ہے۔ درختوں کے پھل بھی ہم بڑے مزے سے، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے ہمارے آبجیکٹیوز بھی یہی ہے کہ ہم درختوں کے فائدے کے بارے میں جان سکیں کہ درخت بہت قیمتی خزانہ ہے۔ Now I am going to start reading of the chapter. گاؤں سے کچھ فاصلے پر نہر کے کنارے ایک درخت تھا۔ آس پاس کی دنیا سے بے نیاز، وہ صرف اس وقت کا انتظار کرتا۔ Underline the word بے نیاز and write its meaning بے پرواہ۔ یعنی کہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر دور ایک درخت تھا، اور وہ درخت جو تھا وہ ہر چیز سے بے نیاز تھا، بے پرواہ تھا، اسے کسی اور چیز کا انتظار نہیں رہتا تھا۔ وہ صرف اس وقت کا انتظار کرتا جب رامو اپنی ننھی ننھی ٹانگوں پر گرتا پڑتا اس کے پاس آ کر کھیلتا۔ Underline the word ننھی ننھی and write its meaning چھوٹی چھوٹی۔ درخت کس کا انتظار کرتا تھا؟ صرف اس وقت کا انتظار کرتا تھا جب اس کا دوست رامو اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں پر تھک ہار کر گرتا پڑتا اس کے پاس آ کر کھیلتا تھا، اس کے پتوں کو سر کا تاج بناتا اور اس کی ٹہنیوں میں چھپ کر فرضی دشمنوں پر نشانہ لگاتا۔ Underline the word فرضی and write its meaning خیالی۔ یعنی کہ اس کے درخت کے پتے پکڑتا اور ان کو اپنے سر پر تاج کی طرح سجا لیتا، اور کبھی اس کی ٹہنیوں میں چھپ کر خیالی دشمنوں پر نشانہ لگاتا۔ کبھی سخت زمین پر گرنے سے گھٹنے اور کہنیاں چھل جاتی تو درخت سے ہی چمٹ کر روتا۔ Underline the word چمٹ کر and write its meaning لگ کر۔ جیسے کھیلتے کھیلتے بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، ان کو اسکریچز آ جاتے ہیں، ایسے ہی رامو بھی جب گرتا تو اس کو چوٹ لگ جاتی تو وہ درخت سے ہی چمٹ کر رو لیتا تھا اور اسی کے پتوں سے مرہم پٹی کرتا۔ Underline the word مرہم پٹی and write its meaning دوا لگا لیتا۔ کبھی کبھی جب رامو تھک جاتا تو وہیں سو جاتا اور درخت محبت سے اس کو ہوا جلتا رہتا۔ Underline کریں and write its meaning ہوا دیتا رہتا۔ جب کبھی رامو کھیل کھیل کر زیادہ تھک جاتا تو وہ آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے میں ہی سو جاتا اور درخت اپنے پتوں سے اس کو ہوا دیتا رہتا۔ کئی سال بیت گئے۔ Underline the word بیت گئے and write its meaning گزر گئے۔ رامو اب بڑا ہو گیا تھا لیکن درخت اس کا اسی طرح انتظار کرتا۔ ایک روز رامو کو آتا دیکھا تو درخت چلا اٹھا، آؤ رامو میری ٹہنیوں پر جھولو، میرے ساتھ کھیلو۔ Underline the word جھولو and write its meaning لٹکو۔ درخت نے ایک دن رامو کو جب دیکھا تو چلا اٹھا، آؤ رامو میرے ساتھ ایسے ہی کھیلو جیسے تم بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ لیکن رامو منہ لٹکا کر بولا، مجھے کھیلنے کی فرصت کہاں۔ Underline the word فرصت and write its meaning وقت۔ رامو نے کہا، میرے پاس کھیلنے کے لیے اب وقت کہاں، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے۔ Underline the word پریشانی and write its meaning فکر۔ درخت نے کہا، اگر تمہارے بہن بھائیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، یہ لو میرے پھل لے جاؤ، ان سے تمہارے بہن بھائیوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ درخت خوشی کے مارے جھوم رہا تھا۔ Underline the word جھوم and write its meaning ہل رہا تھا، اور رامو جلدی جلدی پھل سمیٹ کر لے گیا۔ وقت گزرتا رہا لیکن درخت رامو کا انتظار کرتے نہ تھکتا تھا۔ ایک دن رامو بوجھل قدموں سے چلتا درخت کے پاس آیا۔ Underline the word بوجھل and write its meaning بھاری۔ بھاری قدموں سے چلتا پھر سے درخت کے پاس آیا۔ درخت نے کہا، آؤ رامو میری ٹہنیوں پر جھولو، میرے ساتھ کھیلو۔ لیکن رامو سر جھکا کر بولا، مجھے کھیلنے کی فرصت کہاں، مجھے تو بیوی بچوں کے لیے پیسے کمانے ہیں۔
تو اس میں کون سی دقت ہے؟ انڈر لائن دا ورڈ دقت اینڈ رائٹ اٹس میننگ مشکل۔ درخت نے پھر کہا اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ یہ میری ٹہنیاں کاٹ کر لے جاؤ، انہیں بازار میں بیچ کر پیسے کما لو۔ درخت رامو کے اوپر پیار سے جھک گیا اور رامو ٹہنیاں کاٹ کر لے گیا۔ انڈر لائن دا ورڈ ٹہنیاں اینڈ رائٹ اٹس میننگ شاخیں۔ رامو نے درخت کی شاخیں کاٹ لیں تاکہ وہ ان کو بازار میں جا کر بیچے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے کما لے۔ ایک عرصہ ہو گیا، آندھی آئی، طوفان آیا، لیکن درخت ساکت کھڑا رامو کی راہ تکتا رہا۔ انڈر لائن دا ورڈ ساکت اینڈ رائٹ اٹس میننگ بے حرکت۔ انڈر لائن دا ورڈ راہ تکتا رہا اینڈ رائٹ اٹس میننگ دیکھتا رہا، اس کا راستہ دیکھتا رہا۔ یعنی کہ ایک عرصہ ہو گیا، ایک مدت بیت گئی ان کی دوستی کو۔ درخت جو تھا وہ جتنا مرضی اس پر مشکل وقت آیا، آندھی آئی، طوفان آیا، لیکن پھر بھی وہ بے حرکت کھڑا رہا۔ یعنی کہ آپ کو پتہ نا درخت سٹل کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ سے موو نہیں کرتا، تو وہ اپنی جگہ پر ہی رہا اور رامو کا راستہ دیکھتا رہا۔ اور پھر رامو آ ہی گیا، مگر اداس اور بجھا بجھا سا۔ انڈر لائن دا ورڈ بجھا بجھا سا اینڈ رائٹ اٹس میننگ پریشان۔ رامو جب دوبارہ اس کے پاس آیا کافی عرصے کے بعد تو پھر بھی وہ کیا تھا؟ پریشان تھا۔ خوشی کے مارے درخت کی آواز رند گئی۔ انڈر لائن دا ورڈ رند گئی اینڈ رائٹ اٹس میننگ دب گئی۔ درخت نے جب رامو کو دیکھا کافی عرصے بعد تو خوشی کے مارے اس کی آواز دب گئی۔ آؤ رامو میرے پاس آؤ، میرے ساتھ کھیلو۔ رامو نے سرد آہ بھری۔ انڈر لائن دا ورڈ سرد آہ اینڈ رائٹ اٹس میننگ ٹھنڈی سانس۔ رامو نے سرد آہ بھر کر کہا میرے پاس کھیلنے کی فرصت کہاں، طوفان میں میرا گھر گر گیا اور میرے بیوی بچوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جب اب کے بار رامو اس کے پاس آیا تو پھر اپنی پرابلم لے کے آیا، اپنا مسئلہ لے کے آیا اور اس کو کہنے لگا درخت کو کہ میرا گھر جو ہے وہ طوفان میں گر گیا ہے اور میرے بیوی بچوں کے پاس تو اب سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ درخت ادب سے رامو کے قدموں میں لیٹ گیا، ادب سے، احترام سے رامو کے قدموں میں لیٹ گیا اور کہا یہ لو میرا تنا لے جاؤ، اس سے اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر بنا لینا۔ یعنی کہ درخت نے پھر سے قربانی دی اور اپنا تنا اس کو دے دیا اور کہا کہ اس تنے سے اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر بنا لینا۔ درخت خوشی کے آنسو بہاتا رہا اور رامو تنا کاٹ کر لے گیا۔ ایک مدت بیت گئی، انڈر لائن دا ورڈ بیت گئی اینڈ رائٹ اٹس میننگ گزر گئی۔ یعنی کہ پھر ایک عرصہ گزر گیا۔ درخت شدت سے رامو کو یاد کرتا رہا کہ ایک دن بوڑھا رامو پیٹھ جھکائے چلا آیا۔ انڈر لائن دا ورڈ پیٹھ اینڈ رائٹ اٹس میننگ کمر۔ یعنی کہ پہلے رامو بچہ تھا، پھر اس کے بعد ینگ ہو گیا اور پھر جو تھا وہ بوڑھا ہو گیا۔ پیٹھ جھکائے اس کے پاس چلا آیا۔ درخت نے شرمندہ ہو کر کہا رامو میرے پاس تمہیں دینے کو اب کچھ بھی نہیں رہا۔ رامو نے نحیف آواز میں کہا، انڈر لائن دا ورڈ نحیف اینڈ رائٹ اٹس میننگ کمزور۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آواز میں بھی وہ پاور نہیں رہتی، کمزور ہو جاتی ہے آواز بھی، کپ کپاتی ہوئی آواز۔ تو رامو نے کپ کپاتی ہوئی کمزور آواز سے کہا مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی سوائے سکون و آرام کے۔ درخت مسکرا کر بولا یہ لو میرے ٹھنڈ پر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ انڈر لائن دا ورڈ ٹھنڈ اینڈ رائٹ اٹس میننگ درخت کی کٹی یا سوکھی ہوئی شاخ۔ یو کین سی ہیئر، یہاں پہ جو درخت کا نیچے والا حصہ ہے اس کو ٹھنڈ کہتے ہیں۔ تو درخت نے رامو سے کہا تم اب میرے ٹھنڈ پر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ درخت نے زمین کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا، مضبوطی سے، زور سے پکڑ لیا اور رامو نے سکون سے ٹھنڈ پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یعنی یہ رامو جو تھا وہ اب تمام مسائل سے تھک ہار گیا تھا اور اب وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ تو آرام کرنے کے لیے پھر وہ کس کے پاس آیا؟ اپنے دوست کے پاس آیا۔ اور درخت نے جو تھا اچھا دوست بن کر اس کے لیے اتنی قربانیاں دی، اپنی جڑ، اپنی شاخیں جو تھیں، سب ہر چیز جو تھی وہ اس کو دے دی، اپنے دوست کی ہر طریقے سے مدد کی۔ اور اب جب رامو کو آرام کی ضرورت تھی تب بھی درخت نے ہی اس کو پیشکش کی کہ تم آؤ مجھ پر بیٹھ جاؤ اور آرام و سکون سے زندگی گزارو۔ Yes students, now we will solve the exercise of this chapter. مشق کریں گے اب ہم۔ مشق کا سوال نمبر 5 ہے درختوں کی لکڑی ہمارے کس کام آتی ہے؟ الف، درختوں کی لکڑی ڈیش بنانے کے کام آتی ہے، کاغذ بنانے کے۔ ب، درختوں کی لکڑی ڈیش بنانے کے کام آتی ہے، فرنیچر بنانے کے۔ جیم، درختوں کی لکڑی ڈیش کے کام آتی ہے، آگ جلانے کے۔ یعنی کہ ہم درختوں کی لکڑی سے ان چیزوں کو بنانے کا کام لے سکتے ہیں۔
نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، سوال نمبر 6۔ سبق سایہ دار دوست کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، درخت صرف اس وقت کا انتظار کرتا جب رامو اپنی ڈیش ٹانگوں پر گرتا پڑتا اس کے پاس آ کر کھیلتا، ننھی ننھی ٹانگوں پر۔ نمبر 2، ایک روز رامو کو آتا دیکھا تو درخت چلا اٹھا، آؤ رامو میری ڈیش پر جھولو، میرے ساتھ کھیلو، میری ٹہنیوں پر جھولو۔ نمبر 3، درخت خوشی کے مارے جھوم رہا تھا اور رامو جلدی جلدی ڈیش سمیٹ کر لے گیا، پھل سمیٹ کر لے گیا۔ نمبر 4، آندھی آئی، طوفان آیا، لیکن درخت ساکھ کھڑا رامو کی ڈیش تکتا رہا، راہ تکتا رہا، اور پھر رامو آ ہی گیا مگر اداس اور ڈیش سا، بجھا بجھا سا۔ نمبر 5، رامو نے نحیف آواز میں کہا، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی سوائے ڈیش کے، سکون اور آرام کے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، گرامر پورشن کا۔ مندرجہ ذیل اسم مصغر کے اسم مکبر خانے میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ یعنی کہ اسم مصغر کے جو اسم مکبر ہیں، اسم مصغر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی چیز کو، اور مکبر کہتے ہیں بڑی چیز کو۔ ان کو تلاش کر کے لکھنا ہے ہم نے۔ مصغر چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے دی ہوئی ہیں، ان کے مکبر ہم نے تلاش کرنے ہیں اور رائٹ کرنے ہیں۔ توت، شاہ توت۔ رانی، مہارانی۔ ٹوپی، ٹوپ۔ دام، دمڑی، دام۔ تشتری، تشت۔ نگری، نگر۔ راہ، شاہراہ۔ گھروندہ، گھر۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، سوال نمبر 8۔ خالی جگہوں کو نیچے دیے ہوئے الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، ڈیش وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا، اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا۔ نمبر 2، میں نے اسے بہت سمجھایا، ڈیش اس نے ایک نہ سنی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ نمبر 3، اس نے کوشش تو بہت کی، ڈیش کامیاب نہ ہو سکا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ نمبر 4، سوچ سمجھ کر کام کرو، ڈیش نقصان اٹھاؤ گے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ نمبر 5، میں اسے دوست نہیں ڈیش بھائی سمجھتا ہوں، بلکہ بھائی سمجھتا ہوں۔ Yes students, now we will do workbook work of this chapter, page number 26 to 29۔ الفاظ کو معنی سے ملائیے۔ بے نیاز، بے پرواہ۔ فرضی، خیالی۔ دقت، مشکل۔ ساخت، بے حرکت، خاموش۔ نحیف، کمزور۔ نیکسٹ، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ رند، غم کے باعث علی کی آواز رند گئی۔ جھوم، احمد عیدی ملنے پر خوشی سے جھوم اٹھا۔ ناؤ کم آن نیکسٹ پیج، سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، ہمارے ملک میں بلین ٹری سونامی منصوبہ چل رہا ہے، یہ کب، کہاں اور کیوں شروع کیا گیا؟ آگے اس کے ہنٹس دیے ہوئے ہیں، اشارات۔ 2014 خیبر پختونخوا گلوبل وارمنگ کی جاتی ہے جب ارتھس ٹیمپریچر جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری پولیوٹنٹس کی وجہ سے ہائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کب شروع کیا گیا؟ بلین ٹری سونامی 2014 میں خیبر پختونخوا میں۔ کیوں کیا گیا؟ آلودگی کو کم کرنے کے لیے اور درختوں کو بچانے کے لیے۔ نیکسٹ، بے، اسموگ کیا ہے اور اس سے انسانی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ کیا شجرکاری اور سبزہ اسموگ کو کم کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ ساتھیوں سے بات چیت کر کے لکھیے۔ آنسر دیکھیے، دھوئیں اور دھند بھری فضا کو اسموگ کہتے ہیں۔ یہ آبی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے، جس سے پھیپھڑوں، آنکھوں اور دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سبزہ آبی آلودگی کو کم کرنے اور دھند کی فضا کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے اسموگ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جی، درختوں کی وجہ سے، ٹریز کی وجہ سے جو اسموگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ اگر آپ درخت کی جگہ ہوتے تو رامو کی کس طرح مدد کرتے؟ پیسے کمانے میں، یعنی کہ پیسے کمانے میں رامو کی آپ کس طرح مدد کرتے؟ ہم اس کو کوئی ہنر سکھاتے تاکہ وہ پیسہ کما سکے۔ کھانا کھلانے میں، اگر وہ بھوک کی حالت میں ہوتا تو ہم اسے کھانا کھلاتے۔ طوفان کی وجہ سے گرے گھر کو بنانے میں، ہم اسے میٹیریل جیسا کہ سیمنٹ، بجری، ریت، سریہ فراہم کرتے اور اس کے گرے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد کرتے۔
نیکسٹ کویشچن، اس کہانی کا متبادل اختتام لکھیے۔ رامو ہمیشہ درخت کے پاس آتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، اس سے کھیلتا، اس کی ٹہنیوں پر جھولتا اور مزے مزے کے پھل کھاتا تاکہ درخت خود کو کبھی تنہا محسوس نہ کرتا۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ آپ کے خیال میں آپ کے اندر ایک اچھے دوست والی کون کون سی خصوصیات ہیں؟ دوسروں کے کام آنا، خوش اخلاقی، وفادار، رازدار، احسان کرنا، تعاون کرنے والا دوست، دوسروں کا ہمدرد۔ جی الحمدللہ، وی ہیو کمپلیٹڈ دس چیپٹر. Now you will learn it carefully. Okay, Allah Hafiz.